بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی کپڑے میں رات گزارتے تھے اور میں حائضہ ہوتی۔ اگر آپ کو مجھ سے کچھ لگ جاتا تو آپ اسی جگہ کو دھوتے، اس سے تجاوز نہ فرماتے اور اسی کپڑے میں نماز ادا کرتے، پھر واپس آ کر لیٹ جاتے۔ پھر اگر دوبارہ مجھ سے آپ کو کچھ لگ جاتا تو آپ پھر اسی طرح کرتے، صرف اسی جگہ کو دھوتے، اس سے تجاوز نہ فرماتے اور اسی میں نماز پڑھتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، آپ مجھے اس عورت کے متعلق بتائیے جو خواب میں وہ چیز دیکھتی ہے جو مرد دیکھتا ہے، کیا وہ اس کی وجہ سے غسل کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ہاں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں تو میں نے ان سے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، افسوس ہے تم پر، کیا عورت بھی اس طرح خواب دیکھتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، پھر بچہ کیسے ماں کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد اس عورت کے چاروں شانوں کے درمیان بیٹھے پھر کوشش کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریش کے قبیلے بنو اسد کی خاتون ہیں، کہتی ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ انہیں استحاضہ کا خون آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہ تو ایک رگ کا خون ہے، جب حیض کا خون آئے تو نماز ترک کر دو اور جب ختم ہو جائے تو خون دھو لو، پھر غسل کر کے نماز پڑھ لو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ام حبیبہ بنت جحش کو 7 سال تک استحاضہ کا خون آتا رہا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حیض نہیں ہے بلکہ یہ ایک رگ کا خون ہے، لہذا غسل کر کے نماز پڑھ لو۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف ظاہری کہتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کا طریقہ بیان کیا۔ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ 3 بار دھوتے، پھر اپنے دانے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ اور اس پر لگی ہوئی نجاست دھوتے۔ عمر ابن عبید کہتے ہیں کہ میں یہی جانتا ہوں کہ انہوں نے عطا ابن سائب نے کہا کہ آپ اپنے دانے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر 3 بار پانی ڈالتے، پھر 3 بار کلی کرتے، 3 بار ناک میں پانی ڈالتے اور 3 بار اپنا چہرہ دھوتے، پھر 3 بار اپنے سر پر پانی بہاتے، پھر اپنے اوپر پانی ڈالتے۔